پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا سبق نمبر 20 شروع کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے بچے۔ یہ ایک انشائیہ ہے جسے پطرس بخاری نے لکھا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سبق کی متن خوانی کریں گے، لیکن آج کا سبق ایک انشائیہ ہے، لہٰذا پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ انشائیہ وہ تحریر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعے، کسی خیال، کسی جذبے یا محض کسی لمحاتی کیفیت کو پرلطف انداز میں پیش کر دیا گیا ہو۔ ہلکا پھلکا خیال اور شگفتہ و ظرافت آمیز اظہار ہی اسے زیب دیتا ہے۔ انشائیہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں، کوئی اصول نہیں، جو کچھ کہو اس طرح کہو کہ پڑھ کر جی خوش ہو جائے اور پڑھنے والے کے ذہن میں گدگدی سی ہونے لگے۔ تو بچوں، یہ تو تھی انشائیہ کی تعریف۔ اب ہم سبق پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نہایت توجہ سے سنیں تاکہ تلفظ کی غلطی نہ رہنے پائے۔ بچے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بچوں کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً بلی کے بچے، فاختہ کے بچے وغیرہ، مگر میری مراد صرف انسان کے بچوں سے ہے، جن کی ظاہراً تو کئی قسمیں ہیں۔ کوئی پیارا بچہ ہے اور کوئی ننھا بچہ ہے، کوئی چاند سا بچہ ہے اور کوئی پھول سا بچہ ہے۔ لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک برخوردار پنگوڑے میں سویا پڑا ہے۔ جہاں بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ میں نے اور حکماء کے تجربات کی بنا پر لکھا، ورنہ میں ہرگز اس بات کا قائل نہیں۔ کہتے ہیں بچہ سنتا بھی ہے، لیکن ہمیں تو سوائے اس کی قوت ناطقہ کے اور کسی قوت کا ثبوت آج تک نہیں ملا۔ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ روتا ہوا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا ہے کہ ذرا اسے چپ کرانا۔ میں نے جناب اس بچے کے سامنے گیت گائے ہیں، ناچے ہیں، تالیاں بجائی ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر نقنیں اتاری ہیں، بھیڑ بکری کی سی آوازیں نکالی ہیں، سر کے بل کھڑے ہو کر ہوا میں سائیکل چلانے کے نمونے پیش کیے ہیں، مگر کیا مجال جو اس بچے کی یکسوئی میں ذرا بھی فرق آیا ہو۔ جس سر پر اس نے رونا شروع کیا تھا اس سے ذرا بھی نیچے اترا ہو۔ اب خدا جانے دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو کس وقت۔ بچے کی زندگی کا شاید کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو جب اس کے لیے کسی نہ کسی قسم کا شور ضروری نہ ہو۔ اکثر اوقات تو خود ہی سامع نوازی کرتے رہتے ہیں، ورنہ یہ فرض ان کے لواحقین پر عائد ہوتا ہے۔ ان کو سلانا ہو تو لوری دیجیے، ہنسنا ہو تو محمل سے محمل فقرے، بے معنی سے بے معنی لفظ منہ بنا کر بلند آواز میں ان کے سامنے دہرائیے، اور کچھ نہ ہو تو شغلِ بیکاری کے طور پر ان کے ہاتھ میں جھنجھنا دے دیجیے۔ یہ جھنجھنا بھی کمبخت کسی بیکار کی ایسی ایجاد ہے کہ کیا عرض کروں، یعنی کسی چیز کو آپ ذرا سا ہلا دیجیے، لڑکھا چلا جاتا ہے، اور جب تک دم میں دم ہے اس میں سے متواتر ایک ایسی بے سری کرخت آواز نکلتی رہتی ہے کہ دنیا میں شاید اس کی مثال محال ہے۔ اور جو آپ نے ممتا یا باپتا کے جوش میں آ کر ایک عدد وہ ربڑ کی گڑیا منگوا دی جس میں ایک بہت ہی تیز آواز کی سیٹی لگی ہوتی ہے، تو بس پھر خدا حافظ۔ اس سے بڑھ کر میری صحت کے لیے مضر کوئی اور چیز نہیں، سوائے شاید اس ربڑ کے تھیلے کے جس کے منہ پر ایک سیٹی دار نالی لگی ہوتی ہے اور جس میں منہ سے ہوا بھی جاتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو والدین کہلاتے ہیں۔
بدقسمت تو وہ بیچارے ہیں جو قدرت کی طرح سے اس ڈیوٹی پر مقرر ہوئے ہیں کہ جب کسی عزیز یا دوست کے بچے کو دیکھیں تو ایسے موقع پر ان کے ذاتی جذبات خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو یہ ضرور کہیں گے کہ کیسا پیارا بچہ ہے۔ میرے ساتھ کے گھر میں ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، خدا کے فضل سے جو 6 بچوں کے والد ہیں۔ بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے، بہت شریف آدمی ہیں، بہت ہی بے زبان ہیں۔ جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی سب کے سب بیٹھے سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ہار جاتا ہے تو تیسری کی باری آتی ہے۔ رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں، ان کا سر ذرا باریک ہے۔ آپ سر میں تیل ڈال کر، کانوں میں روئی ٹھونس کر، لحاف میں منہ لپیٹ کر سوئیے، ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کر اٹھا کے بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ۔ انہی مرزا صاحب کے گھر پر جب میں جاتا ہوں تو ایک بچے کو بلا کر پیار کرتا ہوں۔ اب آپ یہی بتائیے کہ میں کیا کروں؟ کئی دفعہ دل میں آیا کہ مرزا صاحب سے کہوں کہ حضرت آپ کے ان نغمہ سرا بیٹوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے، نہ دن کو کوئی کام کر سکتا ہوں نہ رات کو سو سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہنے ہی کو ہوتا ہوں کہ دوسرا بچہ کمرے میں آ جاتا ہے اور مرزا صاحب ایک پدرانہ تبسم سے کہتے ہیں، اختر بیٹا ان کو سلام کرو۔ سلام کرو بیٹا، اس کا نام اختر ہے صاحب، بڑا اچھا بیٹا ہے، کبھی ضد نہیں کرتا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ وہی نالائق ہے جو رات کو 2 بجے گلا پھاڑ کر روتا ہے۔ مرزا صاحب قبلہ تو اپنے خراٹوں کے زور شور میں کچھ نہیں سنتے، بدبختی تو ہماری ہوتی ہے۔ لیکن کہتا یہی ہوں، یہاں آؤ بیٹا، گھٹنے پر بٹھا کر اس کا منہ چومتا ہوں۔ خدا جانے آج کل کے بچے کس قسم کے بچے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم عید بقرعید کو تھوڑا تھوڑا رو لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار کوئی مہمان آ نکلا تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر لی، کیونکہ ایسے موقع پر ضد کارآمد ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ کہ 24 گھنٹے متواتر روتے رہیں، ایسی مشق ہم نے کبھی بہم نہ پہنچائی تھی۔ پطرس بخاری۔ اب سبق پڑھنے کے بعد ہم اس سبق میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے پنگوڑے۔ اس کے معنی ہے، یہ پنگوڑا کی جمع ہے، یہ پنگوڑے۔ اس کے معنی ہے بچوں کے پالنے، جھولے، بیدار ہونا یعنی جاگنا۔ حواس، حاسہ کی جمع، محسوس کرنے کی قوت، ہوش، سمجھ، عقل۔ خطابات، خطاب کی جمع، وہ لقب جو کسی کو بطور اعزاز خطاب عطا کیا جائے۔ بے نیاز، ہر طرح کی فکر سے بے پرواہ۔ حکمہ، حکیم کی جمع، حکمت والا، عقل مند۔ ہوردانہ، قوت ناطقہ، بولنے کی قوت۔ شغل، کام، مشغلہ۔ سامعہ نوازی، سنانا۔ لواحقین، رشتہ دار، گھر کے لوگ۔ محمل، بے معنی، کرخت، سخت، کڑا۔ مضر، نقصان دینے والا، نقصان دہ۔ پدرانہ تبسم، باپ کی محبت بھری مسکراہٹ۔ کارآمد، کام کی، فائدہ مند۔ متواتر، لگاتار۔ اب اس سبق میں آخر میں جو مشقیں دی گئی ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔